آپ کی جو ہے 100 سال عمر ہو گئی ہے، آپ نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنی بڑی آپ کی خوش نصیبی کہ آپ کو اللہ پاک نے 48 حج کروائے، اپنے 48 حج کیے، 100 سے زائد عمرے کیے آپ نے، اور 60 سال ہو گیا یہاں پہ آپ کو خطابت کرتے ہوئے اور قرآن حدیث کی جو تعلیم دیتے ہوئے۔ اتنے مرید ہیں آپ کے، پاکستان کے کونے کونے سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں الحمدللہ۔ 100 سال کی عمر میں ابھی بھی ماشاءاللہ آپ بالکل جوان نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک جو اتنا آپ کو اللہ پاک نے نوازا، ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ پاک بار بار کو آپ کو اپنے گھر میں بھی بلاتا ہے؟ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک مرتبہ روضہ رسول اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ آپ ایک مرتبہ نہیں، اتنی مرتبہ دیکھ چکے ہیں اور اتنی مرتبہ حج بھی کر چکے ہیں، ان میں سے حج اکبری بھی ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ پاک آپ کو بار بار اپنے گھر میں بلاتے ہیں؟ محترم، بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا عجیب سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس سوال کا جواب میں کیا دوں؟ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ خاص کر کے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں چند حدیثوں کی روشنی میں اس سے عرض کروں۔ کچھ تو ایسا یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مختصر سا خاکہ یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اکثر آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں، کم اجر لک صلاتی، میں کتنا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری جتنی مرضی۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، الربع، چوتھا حصہ کر لوں؟ فرمایا ما شئت وان زدت خیر لک، اگر تو زیادہ کرے تو تیری مرضی، بہتر ہوگا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں پھر ایسا کرتا ہوں کہ نصف کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تیری مرضی، اگر زیادہ کرے گا تو تیرا فائدہ ہوگا۔ کہنے لگے فثلثین، میں 2 حصے، 3 حصے کرتا ہوں، اس میں سے 2 حصے ثلثان آپ کا درود اور باقی 1 حصہ اور۔ فرمایا ما شئت وان زدت خیر لک، تیری مرضی، اگر زیادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے زیادہ ثواب دے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اجعل لک صلاتی کلھا، اب میں نے فیصلہ کیا کہ زندگی کے ایام میں کثرت کے ساتھ آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ حضور نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ تکفی ہمک یغفر لک ذنبک، جاؤ، بخشش تو تمہاری ہو گئی، دنیا کی ہر پریشانی کا علاج ہے۔ اب جب حضور نے فرمایا سب پریشانی کا علاج ہے، تو معزز سامعین، اس خدا کا فضل و کرم ہے کہ میں بائی روڈ بھی حج پر گیا، اس کے ساتھ کراچی سے بھی جاتا رہا۔ میں نے سفر کے اندر جب بھی ذرا برابر مجھے کوئی سفر و سکر ذرا مشکل آئی، میں نے فوراً درود شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کی برکتیں اسی وقت سارا معاملہ لو۔ اس میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی اور جناب محمد رسول اللہ کی آپ کی شفقت اور مہربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ہر سال بلاتا رہا عمرے و حج پر، اور اب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دیر نہیں ہے، جاتا رہوں گا۔ سب سے بنیادی چیز اللہ کا کرم، کثرت درود شریف۔ میں دوسرا کچھ میرا بزرگوں کے ساتھ بھی رابطہ ہے، میرے ماں باپ کی بھی دعائیں کہ اللہ کے فضل سے کچھ ایسے سلسلہ قادریہ کے مجھے بزرگ ملے، اللہ کی فضل کواری سے ان کی دعائیں بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کی شفقت اور محبت سے بھی یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ اور میرے ساتھ سفر میں بائی روڈ بہت سے مشکلات آئے، لیکن اس سب سے بڑی چیز جو آئی میرے سامنے وہ درود شریف آیا۔ جب میں نے پڑھا، عرفات میں مشکل آئی تو میں نے پڑھا، میرے ساتھ تبلیغی جماعت کے آج بصیر صاحب پوری جماعت تھی، تو کچھ ایسا ہوا کہ عورتیں وہ پھنس کے سارے، تو کہنے لگے شاہ صاحب ہم تو سب مارے گئے۔ میں نے کہا 1 سیکنڈ، تو میں نے صرف درد دل سے ایک ہی بار درود پڑھا۔ اللہ کی قسم میدان صاف تھا، اور یہ کون سا دن تھا؟ جب ہم حج کے دن عرفات سے چلے، کہاں جا رہے تھے؟ مزدلفہ کی طرف۔ کوئی مسئلہ نہیں، سب چھٹ گئے، اور ہم آرام سے ہمارے ساتھ بڑی جماعت کے بھی تھے۔ اس طرح بائی روڈ بھی ساتھ میرے ساتھ معاملات ہوتے رہے، راستہ برفانی رہا، لیکن جب بھی مشکل آئی تو اس میں اللہ کی کرم نوازی اور میرے درود شریف کا عمل جو تھا وہ میری ہر مشکل کی چابی تھی۔ میں پوری انسانیت کو کہتا ہوں، تمہیں جب بھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، سب سے پہلے نماز ہے، سجدے کو نہ چھوڑو، سجدے سے رب راضی ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی پریشانی آ جائے، خلوص دل سے فوری طور پر
درود پڑھنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ فوراً مشکلات کو آسان، اور گمان بھی نہیں ہوگا کہ بھئی یہ کیسے ہوا، کس طرح سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور کچھ اس میں خاص دخل ہوتا ہے ماں باپ کی دعاؤں کا، اکابر کا، اپنے مرشد کا۔ تو اس طریقے سے میں آپ سے ایک واقعہ میرے سفر کا بڑا ہم حیران ہوں گے، میرے بزرگ تھے فوت ہو چکے، ہندوستان کی بڑی ہستی تھے، تو میرے حامی کا بھی تشریحات ان کا دنیا کی طرح نہیں تھا، لیکن یعنی جیسے ہوتے ہیں انسان کرے، لیکن بڑی شفقت تھی، محبت تھی۔ تو میں نے ایک دفعہ درخواست دے دی، تو کہنے لگے حج کے لیے، میں تو کہنے لگے بیری میں دو، تو میں نے انکار کر دیا، میں بیری میں نہیں جاتا۔ تو کہنے لگے کس میں جاؤ گے؟ میں نے کہا جی میں تو جاؤں گا یا ہوائی چلا جائیں یا بائی روڈ۔ میری آ گئی باری کس کی؟ اس کی بائی روڈ کی۔ تو میں پشاور گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو حج کر چکا ہے، اس کو نہ جانے دو۔ دوسرے نے کہا اس کو نہ روکو، یہ پتہ نہیں کیسا ہے، اس کو جانے دو۔ خیر 31 دسمبر تھی، میں داخل ہوا جس وقت طول میں، تو آگے جلال آباد میں برف، کابل میں برف، غزنی میں برف، 24 گھنٹے غزنی کے علاقے میں ساری رات ہم پھنسے رہے برفوں میں۔ غرض وہاں سے نکلے تو قندھار برف، آگے ایران برف۔ جو سب بڑی اہم چیز میں جو اس میں بتاتا ہوں وہ کام کی بتاؤں گا۔ سارا سفر برفانی طے کرتے 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 کویت میں پہنچا، کویت سے خفجی کی سرحد پر پہنچا تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ قاعدہ یہ ہے کہ حج کی 4 ذی الحجہ کو سرحدیں بند ہو جاتی ہیں، 4 ذی الحجہ سرحدیں بند ہو جاتی ہیں۔ میں جا کر 5 شام کو خفجی کے مقام پر سعودیہ کی باؤنڈری پر پہنچا۔ عجیب کیفیت ہو گئی کہ باؤنڈری بند ہو گئی، پولیس والے بیٹھے تھے، ہمیں دیکھ کر انہوں نے ہمیں بہت برا کہا کہ آپ حج کرنے آئے ہیں، یہ تو سرحد بند ہو چکی ہے۔ 4 ذی الحجہ کو خشکی بری تری سب بند ہو جاتی۔ اب یہی تھا کہ وہ ایک لفظ تھا، ارجے، واپس جاؤ یا بیٹھو یہاں، یہ سرحد نہیں کھل سکتی جب تک۔ میرے لیے بڑا ایک عجیب معاملہ تھا، یا اللہ کیا ہوں، کدھر جائیں، تھوڑا سا قافلہ تھا میرے ساتھ۔ اللہ کی خاص کرموادی جن بزرگوں کی دعاؤں سے میں نے یہ سفر کا آغاز کیا تھا، عجیب کیفیت ہوئی۔ وہ تو ایک جواب دے دیا انہوں نے، 2 لفظ کے پولیس والوں نے، امر الملک، کوئی شرط نہیں کھل سکتی بادشاہ کو۔ دوسرا انہوں نے کہا امر الحکومہ، خبردار ہو جاؤ، پیچھے جاؤ یا بیٹھے رہو جب تک حج ختم ہوگا، یہ سرحد کھلے گی۔ اب ہم پریشان ہو گئے۔ تو میں یہ کام کی بات بتاؤں، جن بزرگوں نے مجھے کہا تھا جاؤ، جن کی دعاؤں سے میں نکلا تھا، میرے وہاں نیچے بیٹھا تھا زمین پر اور بیس کے ساتھ ٹیک لگا، مجھے نیند آ گئی۔ نیند میں وہی بزرگ تشریف لائے، آ کر انہوں نے مجھے جو الفاظ کے وہ یہ تھے، فرمایا گھبرا کیوں گئے ہو، کیا گھبرانے کی تمہیں بات ہے؟ اس وقت پورے مڈل ایسٹ کا کنٹرول میں کر رہا ہوں، مڈل ایسٹ کا کنٹرول میں کر رہا ہوں، تمہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جن پولیس والوں نے تمہیں کہا ہے کہ چلے جاؤ، یہ ابھی تمہیں بلائیں گے اور عزت سے تمہارے سب کے ویزے لگائیں گے، یہ گیٹ کھولیں گے اور تمہیں باقاعدہ سعودیہ میں داخل کر۔ جب یہ میں نے خواب میں منظر دیکھا، انہوں نے مجھے تسلی دے دی اور میں حیران ہو گیا۔ فرمایا یہ کنٹرول تو میرا ہے اس وقت مڈل ایسٹ کا، سعودی پر بھی میرا کنٹرول ہے، مڈل ایسٹ پورے پہ میں کنٹرول کر رہا ہوں، تو آپ کیوں گھبرا گئے؟ اب یہ منظر تو خواب کا تھا، لیکن ان بزرگوں نے جن کی دعاؤں سے میں چلا تھا، انہوں نے مجھے تسلی دی۔ ابھی چند لمحے نہیں گزرے تو ایک آدمی آ گیا کہ تمہیں پولیس والا بلا رہا ہے۔ میں نے کہا وہ تو گالیاں دیتا تھا، بلاتا کیوں؟ اس نے کہا شیخ کو بلاؤ۔ جب میں گیا تو مجھ سے 3 سوال کیے۔ پہلا کہتا ہے کہ تم منان تھا، میں نے کہا پاکستان۔ کہتا ہے منان تم کون ہو؟ من الخواص، سفارت خانے کیوں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا من الملا علماء، میں نے کہا نہیں۔ طالب علم کہنے لگے من المشاق، میں نے کہا نہیں، میں تو بالکل ایک ادنا آدمی ہوں۔ ایک لفظ اس سعودیہ کا اب بھی مجھے یاد ہے، کہتا ہے میں ہم حیران ہیں، کبھی سرحد نہیں کھلی ہماری، مجھے بھی زمانہ ہو گیا ہے، تو کیسا انسان ہے؟ جا الویرس لکا من الریاض، دارالخلاوہ سے ابھی ویرس آئیے، اس وقت ٹیلی فون نہیں تھے، کہ اس شخص کے لیے ویزے لگا کے گیٹ کھول دو۔ تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کیسے آدمی ہو، کیسے لوگ ہو کہ جن کے لیے دارالخلاوہ سے حکم آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تمہیں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، امر اللہ امر الحق، حکومت بھی اللہ کی ہے، مملکت بھی اللہ کی ہے، یہ اس کا کام ہے جس نے میرے لیے کھلوا دیا، تم ویزے لگاؤ۔ الحمدللہ
تمام ویزے لگوا کر، شہری کا وقت تھا تو میں نے کہا افطار الباب دروازہ کھول میں اندر جاؤں سعودیہ میں. اللہ کے فضل سے ہو کر صبح کو میں نماز پڑھی اور 2100 میل کا سفر تھا وہاں سے کہاں تک جانے کا، مکے تک. رات دن چل کے 7 ذی الحجہ عشاء کی نماز کے بعد میں حرم پہنچا. صبح 8 مینا میں جانا تھا. اللہ کے فضل سے صبح باقاعدہ اپنے وقت پر مینا گیا اور 9 کو بالکل الفاظ میں تھا. تو ان بزرگوں کی دعاؤں اور درود شریف کی برکت سے اور اللہ کی پہلے رحمت پھر درود پھر ان بزرگوں کی دعا سے یہ سارا سفر میرا طے ہو گیا. جناب میں کیا بتاؤں. ویسے شاہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ اتنے حج کی عمرے کی ہیں، لیکن جب روضہ رسول پہ آپ جاتے ہیں، روضہ رسول کے سامنے جا کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ تصور اور کیا چاہتا ہے آپ کا دل کہ میں کیا مانگوں یہاں پہ حضور کے دربار میں؟ ہمارے صاحب یہ سوال بڑا عجیب ہے. وہاں انسان کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے. چہرے انور پر جب انسان جاتا ہے نہ پوچھو کیا ہے، کس انداز سے انسان ہے. بڑے لرزتے ہوئے ہر آدمی رو کر یہی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ. ایک دوسرا روزہ رسول پر جا کر یہ سلام کہنا اور حضور کی صحیح حدیث ہے حتی ردا، جو بھی مجھے آ کر سلام کہتا ہے میں اس کا جواب فوراً دیتا ہوں وعلیکم السلام. سننے والے کی بنا اس وقت انسان کی کیفیت دنیا سے الگ الگ ہوتی ہے کہ اللہ تیرے کرم کی انتہا ہے کہ تیرے نبی کے دروازے پہ میں کھڑا ہوں، میں سلام کر رہا ہوں، مجھے جواب مل رہا ہے. اے اللہ یہ تیرے فضل و کرم کا انتہا ہے کہ تو نے مجھے کرم کر دیا. پہلے تو مجھے گھر دکھایا، پھر دکھا کے دربار نبوت میں پہنچا کے چہرہ انور کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زائر آ کر مجھے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حتی ردا، اللہ اسی وقت میرا رول اٹھا دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. وہ کیفیت انسان کی جسم کی بیان کرنے کے قابل. بڑے بڑے غوث کو تو ابدال میں تو کیا چیز نہ سکوں. ہم تو لرزتے ہوئے روتے ہوئے یہی کہتے ہیں اللہ تیرے کرم کی انتہا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے، جب بھی بیت اللہ میں پہنچے میزاب رحمت کے نیچے تو ایک التجا کہ یا اللہ یہ آخری حاضری نہ لو پھر اللہ نے کہا کوئی نہیں میں بلا لوں. دربار نبوت میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ابھی آپ کے چہرے کے سامنے ہے، یہ آخری نہ ہو بار بار حاضری ہو. بس یہ ایک راز تھا کہ حضور اپنے کرم نوازی سے بلا لیتے تھے اور رب بھی بلا لیتا تھا. اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی. کیسے جانا ہے کیسے آنا ہے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا. جب وہ بلانا چاہتے ہیں تو اس انداز سے بلا لیتے ہیں کچھ ہوش بھی نہیں رہ سکتا. اور جب چہرے سے انسان ہٹتا ہے وہ کیفیت بالکل الگ تلگ ہوتی ہے اور انسان اپنے بس میں نہیں رہتا. وہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، دل میں ایک کپ کپی ہوتی ہے، رونا چیخنا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کون اور دربار نبوت کون. سب سے بڑی بات میں نے ایک بزرگ کو دیکھا باب مجیدی سامنے تو وہ اندر نہیں داخل ہوئے. میں نے کہا کیوں آپ نہیں جاتے؟ بس رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں میں چہرے کے سامنے جاؤں. اور لوگ یہ کہتا تھا میں اس قابل نہیں ہوں میں کیسے جا کے کہوں حضور کے چہرے. میرے وہ اعمال ہیں کہ مجھے اجازت نہیں دیتے میں تو میں یہیں سے مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے یہاں ہی جو کچھ کرم کر دے. تو اس لیے میرے باسی صاحب وہ جو کیفیت وہاں ہوتی ہے وہ بڑی عجیب ہے. اور اس وقت انسان مانگے کیا، اللہ سب سے زیادہ تجھے مانگتا ہوں، تو مل جا راضی ہو تیرا نبی راضی ہو. ایک اور اللہ بار بار حاضری نصیب کر، دنیا اور آخرت کی ہمیں نعمت عطا اور عافیت عطا فرما. سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تو بھی راضی ہو، یہ تیرے پیغمبر بھی راضی ہیں کہ وہاں تو نے پہنچا دیا، اور دنیا اور آخرت کی بلائی عافیت عطا فرما. اور سب سے بڑی دعا اللہ بار بار حاضری. بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں اور پھر حضور بلوا لیتے ہیں. کسی کی میں نے ایک اچھی طرح بہت بڑے عالم بزرگ سنا کہ حج کے دوران کے اندر یہ ایک بڑی عجیب ہوتی ہے، پورے دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان کی ایک فہرست بنتی ہے اور حج کی فہرست بن کے حضور کے دربار میں پہنچا دیتی جاتی ہے. وہاں جب پہنچتی ہے حضور نشان لگا دیتی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہے نہیں اسے روک سکتے. بس یہ حضور کی طرف سے حکومت ہے بلاوا. اور میرے پاس کوئی کمال نہیں کوئی تھا، ایک ہی نسخہ تھا
کہ مجھے بزرگوں سے اور حدیث سے پتہ چلا جتنے اعمال ہیں کرو تم، اللہ کی مرضی قبول کرو، اللہ رد کر دے، لیکن ایک عمل اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں رد کرتے، وہ ہے درود شریف۔ تو پھر میں چلتے پھرتے بیٹھتے سفر و حضر میں یہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ وہ تخفہ ہموں کو یغفر اللہ کہ پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ میرے ساتھ بہت سے حجاج تھے، جب بھی کوئی پریشان ہوئے تو میں نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ سارا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ درود شریف میں بھی درود شریف کون سا پڑھتے ہیں آپ؟ جو میں جناب جو دریشہ پڑھ لیتا ہوں، نماز والا بھی پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ یہ پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اہل بیتہ وبارک وسلم۔ میرے شیخ کب ہے جنہوں نے مجھے بھیجا تھا، جن کی دعاؤں سے وہاں پہنچا، یہ ان کا درود بتایا ہوا تھا۔ درود ہزاروں ہیں، آپ جو بھی درود پڑھ لیں، کم سے کم درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، اس کے اندر یہ چیز ہے۔ اور اس میں اضافہ بھی ہے، صلات بھی، سلام بھی اور بارک اللہ بھی۔ تو اللہ کے فضل سے تمام مشکلات کی، آج بھی میں نے جمعوں میں بھی کہتا ہوں، ہر بھائی سے کہتا ہوں، کوئی نماز کے بعد کوئی مشکل ہے، خلوص دل سے تم رابطہ کر لو گنبد خضرا سے۔ رابطے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے کثرت سے درود، مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سفر میرے جتنے بھی ہوئے، اس میں صرف دخل ہے اللہ کی رحمت کا، وہ راضی ہو گئی۔ پھر حضور علیہ وسلم کی دخل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلب نوازی فرماتے ہیں، بلا لیتے ہیں، یہ صرف، اور وہ کیسے؟ درود کی کثرت کے ساتھ۔ یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کثرت درود اور حاضری میں یہ التجا کی، یا اللہ ہر سال بلا، ہر سال بلا۔ ابھی 2019 کو میرا یہ واقعہ ہو گیا، گرا سیٹ میری کنفرم تھی۔ حیرت یہ ہے کہ میں بھی رمضان میں بیمار تھا، گھر سے بیمار تھے، آدمی ایک آ گیا اس دفعہ رمضان میں، کہتا ہے شاہ صاحب اٹھو، 2 پاسپورٹ دو، چلو عمرے پر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میری تھوڑی چلے کی چیتنی میں ضرور تیرے ساتھ، کہنے لگا سارا انتظام میرا ہے، چلو۔ تو میں نے کہا صبر کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، میں چلنے کا طواف کے قابل ہوں، اور جہاد پہ میں تمہیں ضرور جاؤں گا۔ مقصد یہ ہے کہ صرف درود شریف کی تعلیم جو حضور نے دی، تحفہ ہمیں، دوسرا کرم خدا بندی، اور خاص کر حضور کی نگاہ، حضور کی جب نگاہ آ جاتی ہے تو پھر وہ بلاوا ہو جاتا ہے۔ مانگنے کا کام یہ ہے، 2 جگہ پڑے ہمیں، چہرے پر اور بیت اللہ کے اندر، اے اللہ مجھے بلا، اللہ کہتے آؤ۔ وہ مقام ابراہیم بھی ہے، پورا حرم بھی ہے، میزاب رحمت ہے۔ تو میں جا کے یہی کہتا کہ بے بس ہوں، تیرا کرم ہے، بلا لے تو کرم کر دے۔ یہ ہے طیب عباسی صاحب۔ بس شاہ صاحب آپ کے بیٹیاں بیٹے کتنے ہیں؟ حضور اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے عطا فرمائے ہیں، اور 4 بیٹیاں موجود ہیں، 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں وہ فوت ہو گئی ہیں، 5 بیٹے ہیں۔ ابھی جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں بیٹے ہیں آپ کے؟ یہ جی میرے بیٹے ہیں باقاعدگی سے 3، چوتھا بیٹا الحمدللہ باہر ہے، سہیل احمد اس کا نام ہے، اور اس سے چھوٹا بیٹا ہے